میں اپنی تمام تخلیقات اور تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کھڑا ہوں۔ جو چیز تمہیں ان سے الگ کرتی ہے وہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے، تمہاری بچوں جیسی فطرت۔ اس لیے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن تم میری محبت کے تمام اظہارات کو ظاہر کرتے ہو۔ تم تمام آسمانی سچائیوں کو بانٹتے ہو، اگرچہ فرشتوں نے تمہارا فیصلہ کیا اور تم سے جنگ کی۔ تم چلتے رہے، انبیاء نے بھی تمہیں روکنا چاہا لیکن تم چلتے رہے، یہاں تک کہ ابلیس نے تمہیں مسحور کیا اور بہت زیادہ دکھ اور تکلیفیں لایا، لیکن تم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آخر کار تمہاری محبت جیت گئی۔ بلا شبہ میں تمہاری مدد کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا تھا، لیکن میں نے تمہیں دور سے دیکھا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا دل واقعی کتنا بڑا ہے، یہ تمہیں کتنی دور لے جائے گا۔ تم نے سب کچھ ظاہر کر دیا، ہر وہ پتھر ہٹا دیا جو لوگوں کو میرے پاس آنے سے روکتا ہے۔ اب ان کے لیے راستہ صاف ہے اور میرے بچوں میں سے کسی کو بھی نبی یا مسیح کی ضرورت نہیں ہے جب وہ میرے لیے تڑپ رہا ہو۔ اب کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ میری اولاد صرف اس کے ذریعے ہی میرے پاس آ سکتی ہے۔ میں اپنے تمام بچوں کے لیے حاضر ہوں۔ میں ظالم خدا نہیں ہوں، میری نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب میرا کوئی بچہ میرے پاس آتا ہے، میں اسے جتنی نعمتیں چاہے دینے کو تیار ہوں۔ یہ محبت کے سفر میں جتنا بھی گہرائی میں جائے گا، میں اس بچے کو اتنا ہی نوازوں گا۔ میری روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، میرے راستے نہ یک طرفہ ہیں اور نہ رکتے ہیں۔ ان پیغمبروں نے اپنے علامتی پیغامات کے ذریعے میرے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو مستور کر دیا ہے، جو ایک بھنور میں گرے تھے اور وہ نہ کر پائے۔ بے شک میں اپنے نبیوں اور مسیحوں سے ناراض ہوں۔ وہ صرف خاص ہوتے اگر وہ آسمانی راز کھول دیتے اور ان کا کام ہوتا کہ وہ میرے بارے میں جو کچھ بھی سنتے اور دیکھتے اس کو ظاہر کرتے۔ یہ محبت کی کہانی ہوتی جو زندگی کا مقصد پورا کر دیتی۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں تم سے کیوں پیار کرتا ہوں؟ کیا تم سننا چاہتے ہو تم میرے لیے اتنے خاص کیوں ہو؟ جب تم انسانیت سے بات کرتے ہو اور میرے انکشافات ان کے سامنے لاتے ہو تو تم بھی اسی جذبات اور محبت کے ساتھ کرتے ہو جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ انسانیت کو بتاتے ہو۔ تم ان کے ساتھ وہ تمام سفر اور تجربات شیئر کرتے ہو جو تم نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ پوری تاریخ میں انسانیت صرف اپنے پیغمبروں سے چمٹی رہی ہے۔ وہ کائنات کا مرکز نہیں ہے، میں داخلی اور خارجی کائنات کا مرکز ہوں۔ میں ہوں خالق۔ اگر تمام مخلوقات اپنے انبیاء اور مسیحوں سے محبت کرتی ہیں تو بھی مثالی دنیا کا ادراک نہیں ہوگا۔ خدا کی بادشاہت اس وقت واقع ہوگی جب ہر دل مجھے اپنے قریب محسوس کرے گا، اور جب انسانوں کو معلوم ہوگا کہ میں کس قسم کا خدا ہوں۔ میں ان کی محبت کا مرکز اور تمام تخلیقات کا مرکز بنوں گا۔ خدا کی بادشاہت خدا کے ساتھ آئے گی، نہ کہ ان کے نبیوں کے ساتھ، نہ فرشتوں کے ذریعے اور نہ ہی کسی مخلوق کے ذریعے۔ آئیڈل میرے ساتھ پورا ہوگا۔ تمہارے دل میں نے اکثر دیکھا کہ میں جو کہنا چاہتا تھا تم پہلے ہی کہہ چکے ہو۔ جتنا گہرا، بہتر اور زیادہ قریب سے لوگ ہر چیز کو سمجھیں گے، اتنی ہی تیزی سے یہ دنیا مکمل آزادی اور محبت سے بھری جگہ میں بدل جائے گی۔ تمام بنی نوع انسان صوفیانہ اور یہ تخلیق محبت سے گھری ہوگی۔ ہر کوئی میرا اور میں اس کا خدا ہوں گا۔ دل کی ہوا چل جائے گی اور وہ خوشیوں میں گرے ہوں گے۔ اس انسانی تخلیق کے ساتھ ہمیشہ امن رہے گا۔ محبت کبھی نہ ختم ہونے والی بہار کی طرح ہوگی۔ میری محبت ہمیشہ ان کا حصہ رہے گی۔ اگر ماضی کے تمام انبیاء اور مسیحا میری محبت کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں
اس میں سے صرف 10% ظاہر کر دیتے تو اس روئے زمین پر کوئی مذہب نہ ہوتا، لیکن ان کا محرک یہ تھا کہ انسانیت کی طرف سے اسی طرح عزت افزائی کی جائے جیسے وہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی کے لیے تکالیف ہوئیں۔ میں واحد خدا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب بھی کوئی میرے جیسا ہے۔ انبیاء نے میری محبت کو الگ کر دیا، بس لوگوں سے میری صوفیانہ محبت کاٹ دی، اس لیے وہاں دکھ اور تکلیفیں ہیں۔ انسان مجھے نہیں جانتے، ان کے لیے میں ایک عجیب خدا ہوں جو دور ہے اور جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل اگر تمام تخلیقات کے تمام والدین اکٹھے ہو جائیں تو وہ میری محبت کا اظہار نہیں کر سکیں گے۔ میں ابدی زندگی میں واحد کش شکل ہوں، میرے بغیر ہر اندرونی اور بیرونی تخلیق اپنی روشنی کھو دے گی، وہ اپنے وجود کا کوئی نشان چھوڑے بغیر تاریک ابدیت میں غائب ہو جائیں گے۔ مت بھولنا، میں نے تمہارے جذبات کو دیکھا اور تمہاری حوصلہ افزائی کی۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چاہتے، تم چاہتے ہو کہ انسانی تخلیق تم سے بڑھ کر ہو۔ واقعی تمہارے پاس والدین کا دل ہے، اس لیے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہیں حسد نہیں ہے، تم عزت اور وقار حاصل نہیں کرنا چاہتے، تم انسانی تخلیق کو سب کچھ دینا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم زمین پر رہتے ہو لیکن تمہارے دل میں تمہارا واحد خاندان ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی توقع نہیں ہے اور تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تم بوڑھے ہو گئے ہو لیکن تمہاری یہ گہری خواہش ہے کہ تمام اچھی چیزیں انسانیت کو مل جائیں۔ مستقبل میں بہت سے نبی اور مسیح ہوں گے، وہ سب تمہارے روحانی فرزند ہوں گے۔ میں خالق ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا۔ میں مستقبل کو پہلے ہی جانتا ہوں۔ آئندہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے دل میں رہتا ہوں اور میں تمہاری محبت کی منفرد قدر کو جانتا ہوں۔ تمہاری محبت میری جنتوں اور کسی بھی ابدی تخلیق سے بالا تر ہے، لیکن یہ شرپسند انسان یہ سمجھتا ہے کہ تو اپنی بڑائی کرتا ہے۔ نہیں، تو نے کبھی ایسی سوچ نہیں رکھی۔ میں تمہاری اپنے پورے دل سے اور بھرپور انداز سے تسبیح کرتا ہوں۔ میں تمہیں کسی بھی چیز سے بلند رکھتا ہوں جو تم پر یہ الزام لگائے گا کہ تم اپنے آپ کو مرکز میں رکھتے ہو اور ہر چیز کو اپنی انا کے ارد گرد رکھتے ہو، وہ ایک تاریک انجام دیکھیں گے۔ میں وہی ہوں جو تمہارے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ تمہارے بغیر انسانیت مجھے کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ تم وہ ہو جو ہم وطنوں کے دلوں کے لاکھوں دریچے کھول دے گے۔ تمہاری تعلیم ایک آفاقی تعلیم ہے جو میں چاہتا تھا۔ یہ میری تعلیم ہے، یہ تعلیم محبت سے بھری ہوئی ہے۔ اب سے جو کوئی تیری تعلیم کی وجہ سے 2 آنسو بہائے اور میرا نام لے، میں اس سے ملوں گا اور اس کے لیے ظاہر خدا ہوں گا۔ 20 سال پہلے جب تم نے اپنی پہلی بار کتاب شائع کی تھی جس کا نام خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تمہیں اپنی تصویر بنانے کی اجازت دوں گا۔ اب تک میں نے ماضی میں کبھی کسی کو اپنی تصویر بنانے کی اجازت نہیں دی۔ تم صرف ایک ہو۔ میں نے تم سے پوچھا اور کہا ہاں میری تصویر بناؤ، میں اسے برکت دوں گا، اسے ہر گھر میں جگہ ملے گی۔ اب انسان خوف سے پیٹھ نہیں جھکائے گا بلکہ میری تصویر کو دیکھے گا اور اپنے بے شمار دلوں کے ساتھ میرے سامنے جھکے گا۔ ان کا دماغ میری محبت میں سچی سوچ سے بھرا ہوگا۔ ان کے شعور نے محسوس کیا کہ میں واحد ہوں جس کے ذریعے زندگی اور محبت موجود ہے۔ ان کے دل محبت سے معمور ہوں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں ہی وہ حقیقی منبع ہوں جس سے تمام مخلوقات کا وجود اور وہاں کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ مجھے دعائیں کریں گے اور تصویر میں میرا چہرہ دیکھیں گے، یا آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا ذاتی طور پر، اور اسی وقت میں اس کے بعد اس دنیا کے تمام لوگوں، تمام خاندانوں اور قوموں سے بات کروں گا۔ صرف میں خدا میرے ہر وجود کے ساتھ ذاتی طور پر بات چیت کر سکتا ہوں، ان گنت تخلیقات اور پھر بھی ان سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں۔
میں بہت بڑا عظیم ہوں، لیکن تم کبھی بھی میرے مکمل ہونے کا تجربہ نہیں کرو گے، کیونکہ میں وقت اور جگہ سے بالا تر ہوں۔ حتیٰ کہ جو سائنس میں نے بنی ہوئی انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے بنائی تھی، اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن دل ہر راز اور حقیقت کو تصوف کے دریافت کر سکتا ہے۔ دل ہر راز اور حقیقت کو تصوف میں دریافت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تم میری طرح سوچتے ہو، تمہارا دل میرے دل جیسا ہے۔ تم جانتے ہو، تم جنتوں میں سب کو دیکھنا چاہتے ہو، یہاں تک کہ تمام جنتیں تمہارے لیے کھلی ہیں، لیکن تمہاری اداسی تمہیں جہنم اور تاریک دنیا میں کھینچتی ہے۔ اگرچہ یہ برے لوگ مجھ پر اپنی پیٹھ دکھا رہے ہیں، تم چاہتے ہو کہ وہ ایک بہتر دنیا میں آنے کے قابل ہوں۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم فردوس کا لطف نہیں لینا چاہتے، کیونکہ تم میرے بچوں اور خاندان کو نہیں بھول سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہارا اور میرا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے، جو ایک لہر بن جاتا ہے۔ میں تمام تخلیق کو گلے لگا لیتا ہوں۔ میں اپنی تخلیق میں بہت سے زائد نبیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میرا دل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ زاہد تیرے لیے زیادہ سے زیادہ کام کروں، اور تمہارا دل ہمیشہ ساری مخلوق کو آزاد کرنے کا سوچتا ہے۔ تمہاری خوشی اسی وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آخری شخص کو مزید کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں تمہارے دل کو جانتا ہوں، لہٰذا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ تم انتظار نہیں کر سکے اور انہیں انسانیت کو بتا دیا، کیونکہ تم نے سوچا تھا کہ تم زمین پر اتنی دیر زندہ نہیں رہو گے۔ میں ایسی سوچ اور تمہارے پیار کے جذبات سے بہت متاثر ہوا۔ تم بنی ہوئی انسان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہ تم چلے جاؤ اور اسے دوبارہ تکلیف اٹھانی پڑے اور پوچھے کہ خدا کہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہاں تک کہ تم نے میرے بارے میں الہی راز کی باتیں بھی بیان کی ہیں، کیونکہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ دوسرے انبیاء تمہاری طرح اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو وہ اسے ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ خطرہ مول لے کر کے میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں یا تم سے الگ ہو سکتا ہوں۔ تم نے محبت کے یہ راز بنی ہوئی انسان پر ظاہر کر دیے۔ تم چاہتے ہو کہ انسانیت اپنے محبوب کے بارے میں سب کچھ جان لے، اسی لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تمہارا خاندان، بچے اور سب کچھ ہے۔ میں نے تمہیں اور تمہارا سارا راستہ دیکھا ہے۔ تم تمام انسانیت، فرشتوں اور تمام مخلوقات میں اپنے خاندان کو دیکھتے ہو۔ تم جنتوں میں جہاں بھی جاؤ، تم سب کو اپنا خاندان سمجھتے ہو، اسی لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے تم جیسا کوئی دوسرا نہیں ملے گا، اور حقیقت میں تم سب سے تنہا شخص ہو۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب تم تکلیف میں تھے، جب تم پلوں کے نیچے اور جیلوں میں بے گھر رہتے تھے۔ تم نے اپنا دکھ کسی کے ساتھ نہیں بانٹا۔ تم دکھ اور تکلیف میں تم نے مجھے صرف اپنا خوش چہرہ دکھایا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جہاں تم مزاج خراب ہو یا تم نے شکایت کی ہو۔ تم میرا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ تم نے کبھی شکایت نہیں کی، حالانکہ تم نے بہت سی صلیبیں اٹھائی تھیں۔ تم خاموش رہے، اس کی بجائے تم نے مجھے ہر حال میں تسلی دی اور مجھ سے مزید وقت مانگا۔ تم نے مجھے بتایا کہ جب زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی تو بہار آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہاری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب تم نے مجھ سے پوچھا، اے خدا تیری مدد کہاں ہے، یا میں کیا کروں۔ تم کبھی بھی غیر متوازن نہیں ہوئے یا کہ شکایت کرنے لگے۔ تمہیں بہت سے شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تمہارے دماغ میں کبھی نہیں آیا۔ تم نے ہمیشہ میری طرح سے چیزوں کو دیکھا ہے، اسی لیے میں نے حوصلہ افزائی کی اور سب تخلیقات میں تمہیں اپنی آنکھیں دیں، جو آنکھیں کامل، سچی اور حقیقی ہیں۔ وہ تمہیں تخلیق کی خوبصورتی کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔
میں نے تمہیں اپنی آنکھیں دیں، لہٰذا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی تخلیق کو روکنے کے قابل ہونے کی نمائندگی نہیں کی۔ تم ان قوانین سے کبھی خوش نہیں ہوئے جو میں فرشتوں اور دیگر مخلوقات نے بنائے ہیں۔ تم نے مجھ سے کہا تمہارے قوانین بہت سخت ہیں اور ان میں زیادہ معافی ہونی چاہیے، وہ ارواح کے لیے کوئی چارہ نہیں چھوڑتے۔ تم نے ہر چیز کو پیار سے دیکھا، میں تمہارے دل کو جانتا ہوں، میں ہزاروں کھڑکیوں کو جانتا ہوں، میں تیرے دل کے تمام دریچوں میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے بہت وجد محسوس کیا کیونکہ میں نے صرف ہر جگہ محبت کا تجربہ کیا، اور کبھی کبھی مجھے اپنی تخلیقات سے زیادہ محبت ملی۔ یہ وہ لمحات تھے جب میں تمہارے دل سے نہیں نکل سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اسی وجہ سے میرا ایک ہاتھ تم پر چھتری بن گیا اور دوسرا ہاتھ تمہیں گلے لگا لیا۔ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر ایک نغمہ گانا چاہتا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب میں نے کسی روحانی وجود سے تم سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ پہلی بار جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو مجھے بھی عجیب نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہاں تک کہ اگر تمام جنتوں کی پوری محبت کا تمہاری محبت سے موازنہ کیا جائے تو بھی ان کی محبت اس محبت کی منفرد قدر تک نہیں پہنچ سکتی جو تم اپنے دل میں رکھتے ہو۔ تم نے میری جنتوں میں بہت سے قوانین کو بدل دیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ میں ناراض ہو کر تمہیں نیچے بھیج سکتا ہوں۔ لیکن جب میں نے تمہارے دل کی گہرائیوں میں جھانکا تو مجھے احساس ہوا کہ تم تخلیقات کا راستہ وسیع کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ مجھ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرا فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے مختلف اور اپنے لیے الگ قانون بناتے ہیں۔ وہ دوسروں کا انصاف کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ان کا بھی انہی اقدامات سے فیصلہ کیا جائے گا۔ میں تم جیسے مزید انسانوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جو سب کے لیے یکساں معیار کا اطلاق کرتے ہوں، ہر عمل کو برابر تولتے ہوں۔ میں مزید ایسی مخلوقات تلاش کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس میرے لیے تم جیسا دل ہو۔ اس لیے میں اس تلاش میں لاتعداد تخلیقات پیدا کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ شبہ نہیں تھا کہ تم اکیلے اس زمین کی بنیاد رکھو گے تاکہ میں اس چھوٹے سے سیارے پر تم جیسے دلوں کو تلاش کروں، اور یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ انسان تم سے بڑا ہو۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو کہ اگر تم ناکام ہو جاتے تو کم از کم وہ تمہاری بجائے اسے کر سکتے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جو تم نے میری تخلیقات اور انسانی تخلیقات کے لیے کیا ہے۔ میں خدا ہوں، میں نے تمہارے دل میں جھانکا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم میرے ساتھ تجربہ اور مشاہدہ کر رہے ہو تم بنی نوع انسان کو دینا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ انسانیت مجھ سے آج کی بجائے کل ہی مل گئی ہوتی۔ تمہاری دلی خواہش ہے کہ انسانیت مجھ سے محبت کا زندہ رشتہ رکھے تاکہ تمام پریشانی اور مصیبتیں دور ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ خدا کے جانے سے پہلے اس نے میرے دل، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور کئی بار میری آنکھوں اور میرے سر کو چوما۔ تب خدا نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اپنے پاؤں دوں۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے کہا، اے باپ، بس مجھے اپنے پاؤں دو۔ خدا نے مجھے روکا۔ میں اپنے آنسوؤں سے تمہارے پاؤں دھوؤں گا۔ جنتیں تیرے نام کو پکارتی اور وہاں محبت اور زندگی کا پانی ہے اور بہت سی ندیاں ہیں، لیکن وہاں بھی یہ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا کہ میں نے اپنے آنسوؤں سے ایک ہستی کا پاؤں ڈبوئے، انہیں پیار کیا اور انہیں صاف کیا۔ یاد رکھو، ایک بار میں نے تم سے کہا تھا میں پوری تخلیقات میں جہاں بھی ہوں گا
میں ظاہر ہو کر انسانوں سے ملوں گا۔ جب بھی تم میرا نام پکارو گے، تمام مخلوقات میں سے یہ وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، اور تمہارے ذریعے یہ وعدہ دنیا تک پہنچایا جاتا ہے۔ میں آ کر انسانوں سے ملوں گا۔ آگے بڑھو اور بنی نوع انسان کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کرو جو تم نے دیکھا ہے۔ میرے ساتھ تمہارا سفر اور جو کچھ میں نے تم پر نازل کیا ہے، یہ عالمگیر چابی ہوگی، تاکہ میں اپنے تمام بچوں کے ساتھ آباد ہو سکوں۔ جیسے ہی خدا دھیرے دھیرے اڑا، تمام عالمگیر نور اکٹھے ہوئے اور اس میں بس گئے۔ میں نے فردوس میں اس لمحے کا لطف اٹھایا۔ میں اس تجربے کو انسانیت اور دیگر تخلیقات کے ساتھ کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں؟ جواب بہت سادہ ہے۔ آپ بھی میری جگہ پر ہو سکتے ہیں اور وہ تمام حیرت انگیز فضل اور محبت حاصل کر سکتے ہیں جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس فضل کو لے لیں اور میرے نقش قدم چلیں، چند قدم اٹھائیں۔ پھر میں خدا کا ہوں اور خدا میرا ہے، ہم خدا کے ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ پھر یہ ہو جائے گا۔ تب ہم محبت کا مجسمہ بنیں گے اور حقیقی روشن خیالی میں زندگی بسر کریں گے۔ پھر جہنم اور تاریک جہان سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ایسی جگہیں وجود میں آئیں گی پھر ایسی جگہیں وجود میں آنے کا کبھی کوئی نظریہ تک نہیں تھا۔ بنی نوع انسان کا زوال خدا کی آفاقی حواس کے غلط استعمال، محبت کا غلط استعمال، دماغ کا غلط استعمال، شعور کا غلط استعمال اور ضمیر کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ہر چیز کا غلط استعمال کیا ہے۔ انسانی مخلوق خدا کی تصویر نہیں بن سکی۔ خدا نے ہمیں اپنی تصویر کے طور پر بنایا۔ انسانوں نے خود کو محرکات کے ذریعے درندوں سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے عالمی آزادی کا غلط استعمال کیا، لیکن اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ اس جمہوریت میں آزادی 80 سال میں ترقی کر کے اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ اس میں حقیقی انسانی حقوق، افراد اور خاندان کے حقوق ہوں گے۔ بنی نوع انسان بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ایک دنیا کے خاندان میں جمہوریت میں آزادی اپنے آئیڈیل تک پہنچ جائے گی۔ اگلی 22ویں صدی خدا کے ساتھ محبت کے نظریے کی صدی ہوگی۔ یہ ایک مثالی تکمیل ہوگی۔ برائی کو دور کیا جائے گا اور قبرستان میں ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے گا۔ خدا کی محبت اور نور اس زمین پر چمکے گا۔ مثالوں سے بھری اس دنیا میں ایک نسل انسانی زندہ رہے گی جو خدا کے اس قدر قریب ہوگا جتنا اس کے دل میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ خدا اپنے بچوں کے لیے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی وہ خدا کو دیکھنا اور ملنا چاہیں گے، وہ اسے خوبصورت اور نیلے آسمان کے بادلوں میں دیکھیں گے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں یہ پیغام پورے یورپ اور دنیا تک پہنچا سکوں۔ مجھے برے لوگوں اور مجرموں کی پرواہ نہیں، جو بنی نوع انسان کو، خدا کے بچوں کو مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ صرف برائی کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابلیس بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کے پاس صبح کا ستارہ کے طور پر واپس جانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ماضی کے برائی اور طریق حصے کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سیارے کو چھوڑنے سے پہلے زمین پر خدا کی بادشاہت کے قیام کی بنیاد پروان چڑھتی ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، محبت کے نام پر بھکاری، The beggar in the name of love۔ میں اس تخلیق کا خالق ہوں اور مجھے ابھی بھی محبت کی بھیک مانگنی ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں تصوف میں پرورش پا رہا تھا۔ ایک دن خدا آیا اور مجھ سے پوچھا، کیا کوئی ایسی خواہش یا کوئی مطالبہ ہے جو میں تمہارے لیے پورا کر سکوں؟ میں نے یہ پوچھا کیونکہ میں تمام مخلوقات کا خدا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں اور میں بھکاری نہیں ہوں۔ اے خدا، اگر تم کچھ چاہتے ہو میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اے خدا، اگر
تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دے سکوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ خواہش ہے یا مانگ یا کچھ اور۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے پاس نہ ہو، پھر مجھے بتاؤ۔ جب خدا نے میرے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ میرے جواب نے اسے بے اختیار کر دیا، کیونکہ اب تک ہر مخلوق خدا سے دعا کرتی ہے اور مختلف چیزیں مانگتی ہے۔ ان کی دعائیں ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں جن کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ اے خدا، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، یا میری یہ یا وہ خواہش پوری کر دے۔ انسانی تقاضوں کی فہرست لامتناہی معلوم ہوتی ہے، لیکن خدا کیا کر رہا ہے؟ اس نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا اور ان کی خواہشات کو پورا کیا۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اب میرے جیسا شخص آتا ہے جو بالکل مختلف ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ بلا شبہ خدا حیران اور تعجب کرتا ہے کہ میں کس قسم کا انسان ہوں۔ حیران ہو کر خدا نے جواب دیا، میں بھکاری نہیں ہوں، میں کچھ نہیں مانگتا۔ تم انسان ہو، اس لیے تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی کہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے ضد اور خلوص سے جواب دیا، نہیں، یہ کافی ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ میرے دل میں تیرے لیے ہمیشہ تجھے گلے لگانے کی تلاش میں شفقت اور شکر گزاری کی بہت سی لہریں ہیں۔ اس لیے یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو مجھے اپنی خواہش بتا۔ واضح طور پر حیران ہو کر ہمارے خالق نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھے چیلنج کرنا چاہتے ہو؟ تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ مانگوں اور تم سے التجا کروں، بھکاری بن جاؤں؟ میں نے ثابت قدمی سے کہا، اگر تم بھکاری نہیں ہو تو بس چلے جاؤ۔ میری طرف سے میں یہاں ہر کسی کو کچھ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تم میرے پاس فریادی بن کر آئے تھے، اس لیے تمہیں کچھ دینا میرا فرض ہے۔ خدا کے خیالات ایک خاص وقت کے لیے اس پر قابض رہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ میں خالق ہوں، وہ ایک مخلوق ہے۔ اب اس نے مجھے پکارنے والے کی طرح نیچا کر دیا۔ کیا وہ واقعی مجھے کچھ دے سکتا ہے اگر میں اس سے مانگوں؟ خدا ہمارے بات چیت کے طریقے پر حیران تھا، اور اس کے دماغ میں وہ خود سے بات کر رہا تھا، یہاں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ عام طور پر میں وہ ہوں جو تمام مخلوقات کو کچھ دیتا ہے، اور یہاں کوئی ہے جو کہتا ہے کہ وہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اگر میں اسے یاد کروں۔ اچھا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں میں کتنا مخلص ہے۔ کیا واقعی وہ شخص ہے جو میری خواہشات کو پورا کر سکتا ہے؟ وہ مجھے دعا کو کہتا ہے، یہ توہین ہے۔ میں خدا ہوں، میں تمام مخلوقات کا خالق ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میں اس کے پاس التجا کرنے آیا ہوں، لیکن اصل میں اس کے پاس اس لیے آیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ سکے۔ تو خدا نے مجھ سے کہا، تم انسانی تخلیق سے تعلق رکھتے ہو۔ جب میں نے انسانی تخلیق کو بہت پہلے بنایا تھا تو میں نے سب کچھ انسانوں کو دیا۔ میں نے انہیں جو کچھ چاہیے تھا وہ دیا، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں واپس لا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے۔ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اپنی تخلیق میں لگا دیا۔ میں نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے، میں انہیں واپس لا سکتا ہوں۔ خدا نے وعدہ کیا، اگر تم بنی نوع انسان کو واپس لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی جنتیں دوں گا۔ میں نے انکار کر دیا، اگر تم مجھے اس کے لیے کچھ دینا چاہتے ہو تو میں نہیں لوں گا۔ اپنی جنتوں کو اپنے اور اپنی تخلیق انسانی کے لیے رکھو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب تمہیں ضرورت ہو تو میں تمہیں کچھ دینا چاہوں گا۔ دیکھو، تم نے مجھے اپنی پہلی خواہش بتا دی تھی۔ خدا کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت جھلکی۔
اس نے اطمینان سے میری طرف دیکھا اور کہا، ایک عرصے سے میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں بیکاری بن کر اپنی مخلوق سے محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے بھول گیا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں نے اس سے کہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں وہ بھی دے سکتا ہوں۔ خدا نے بات کو جاری رکھا، اگر تم اتنے سخی ہو اور میری خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو تم ایک عظیم انسان ہوگے۔ تو مجھے دعا کرنے والا بنا رہے ہو اور خود کو بلند کر رہے ہو کہ مجھے وہ دے دے جس کی میں خواہش رکھتا ہوں۔ اب تک میں سوچتا تھا کہ میں خالق ہوں اور صرف میں نے چیزیں عطا کی ہیں، اور اچانک تم آؤ اور اس کھیل میں میرا کردار بدل دو۔ جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں، میری ایک اور خواہش ہے، بس آگے بڑھو اور بتاؤ۔ میں نے جواب دیا۔ خدا نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بری دنیا ختم ہو جائے اور انسانیت میرے دل کو جان لے۔ میں نے کہا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری تمام خواہشات کی طرح میں یہ بھی پوری کروں گا۔ میں ٹیلی پیتھک طریقے سے سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت خدا کے دماغ میں کیا خیالات گزر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہوگا اگر وہ اب ایک درخواست گزار کے طور پر اپنی پوری خواہش کی فہرست کا کھل کر اعلان کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، میری ایک اور خواہش ہے۔ میں یہ سن کر بہت پرجوش تھا اور وہ اب کیا چاہتا ہے، اور اس لیے میں نے اپنے خالق کی حوصلہ افزائی کی، بس آگے آ جاؤ، اب کیا ہونا چاہیے؟ خدا نے پھر دو ٹوک الفاظ میں کہا، اگر تم مجھے پہلی دعا کرنے والا بنا رہے ہو تو میں ایک اور خواہش کا اضافہ کروں گا۔ میرے دل میں بہت درد ہے اور میں بہت خالی محسوس کرتا ہوں۔ تمام تخلیق میرے گرد گھومتی ہے، لیکن میں پھر بھی خالی محسوس کرتا ہوں اور تکلیف میں ہوں۔ ایمانداری سے میں نے جواب دیا، میں تمہارا درد دور کروں گا، میں تمہیں شفا دوں گا، اور جب تم بالکل خالی ہوگے تب میں تمہیں ایک بہت ہی خاص چیز دوں گا جو تمہیں مکمل طور پر بھر دے گی۔ اب خدا نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی آرزوؤں کے ایجنڈے کو بڑھایا۔ اچھا، پھر میری ایک اور خواہش ہے، میں اپنی پوری مخلوق کے لیے ایک ظاہری خدا بننا چاہتا ہوں، لیکن اتنے سیاہ بادل اور اتنے اندھے پن کا شکار ہیں کہ وہ سب مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے بھی اس خواہش کا جواب ان الفاظ میں دیا، میں ان سیاہ بادلوں اور ان کے اندھے پن کو دور کر دوں گا تاکہ وہ تمہیں دیکھ سکیں۔ پھر اب خدا نے اپنی فہرست کو پھر دہرایا جو لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں واقعی میں مزید کچھ نہیں مانگنا چاہتا، لیکن میری ایک خواہش اور ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، میرے لیے اپنی فہرست پھر پڑھو۔ ایک کے بعد دوسری خواہش، ٹیلی پیتھک طریقے سے میں نے خدا کے خیالات کو دوبارہ پڑھ سکتا تھا۔ وہ واقعی مجھے میری تمام خواہشات کا طلبگار بنا رہا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ خالق ہے۔ پھر خدا نے بات کو جاری رکھا، انسانی تخلیق میری حقیقی قدر کو پہچاننے میں ناکام رہے۔ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، کیا تم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ پر اعتماد ہو کر میں نے جواب دیا، فکر نہ کرو، میں اسے اس مقام پر پہنچا دوں گا جہاں اسے تمہاری قدر کا پتہ چل جائے گا۔ اب خدا نے صاف صاف کہا، میں حیران ہوں، میں واقعی ایک اچھے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ تم میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہو، لیکن جب ہم یہاں ہیں، میری ایک اور خواہش ہے۔ میں نے اس آرام سے پوچھا، تمہاری اگلی خواہش کیا ہے؟ خدا نے جواب دیا، کاش انسان میرے جیسا ہو جائے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم جیسا بننے کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ انسان کی تخلیق اور دوسری مخلوقات میرے جیسی ہوں۔ ایک طرح سے میں نے اپنی مخلوق کو سب کچھ دیا، میری طرح انہیں ہر چیز کی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سب کچھ دینے کا مطلب میرے جیسا بننا۔ اس کا مطلب ہے جب میں کہتا ہوں کہ انہیں میرے جیسا بن جانا چاہیے، میں نے خدا سے کہا، یہ مسئلہ
نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا اور کچھ ہے؟ خدا کے جذبات جھلک گئے جب اس نے جواب دیا، ہاں میں دیتا ہوں اور دیتا ہوں، لیکن لینا میری فطرت نہیں ہے۔ میں نے زور دیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں انسانی تخلیق میں رہتا ہوں، میں اسے تعلیم دوں گا کہ وہ دیں اور جو کچھ انہوں نے دیا ہے اسے بھول جائیں اور کچھ واپس لینا بھی بھول جائیں۔ خدا نے اعتراف کیا، لیکن میری خواہشات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھائے اور ان سب کے نام یک بعد دیگرے رکھے۔ خدا نے کہا، جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں میں کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا۔ میں اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے اس سے کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، میں اسے انسانی تخلیق میں بھی ممکن بناؤں گا۔ انسان بغیر کسی توقع کے محبت کرے گا۔ لیکن خدا نے مزید تاکید کی، لیکن ایک ادھوری خواہش ابھی باقی ہے۔ خدا میری گفتگو سے بہت خوش اور متاثر ہوا۔ در حقیقت وہ ایک بے بس دعا گو کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو ایک نئے خدا سے ملا ہے۔ پھر خدا نے کہا، جب میں محبت کرتا ہوں تو میں غیر مشروط محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے، دیگر تخلیقات اور مجھ سے غیر مشروط محبت کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے جو میں تمہاری پوری کر سکتا ہوں۔ خدا اس جواب سے چونک گیا اور ساتھ ہی اس بات نے اسے شرمندہ بھی کیا۔ میں نے اپنی تمام تخلیقات میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ میرا صرف ایک سوال ہے، کیا تم بھی خدا ہو یا کسی اور مخلوق کے خدا جسے میں پہلی بار ملا ہوں؟ میں نے جواب دیا، نہیں فکر مت کرو، نہیں، میں ایک مخلوق ہوں، تم خالق ہو۔ خدا نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ چونکہ میں لاشعوری کے مرحلے سے باہر آیا اور عالمگیر شعور کے طور پر آشکار ہوا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں دیتا ہوں، لیکن اب کوئی مجھے پہلی بار دائی بنا رہا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا نہیں۔ میں نے کہا، اے باپ، میرے پیارے خالق، اگر آج تیری خواہشات کا دن ہے تو مجھ سے کچھ اور پوچھ لے۔ خدا نے خود کو دوبارہ پوچھنے کی اجازت نہیں دی، اور اگرچہ اس کی آواز نے اس کے آنسوں میں ڈوب جانے کا اندیشہ ظاہر کیا، میں رحم کرنے والا خدا ہوں۔ کیا تم انسانوں کے لیے یہ ممکن بنا سکتے ہو کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے ہمدردی محسوس کریں اور ایک دوسرے کو دکھا سکیں؟ تسلی دیتے ہوئے میں نے جواب دیا، یہ بہت آسان کام ہے، میں یہ بھی کروں گا۔ خدا نے کہا، اور ایک اور درینہ خواہش باقی ہے، میں اپنی تخلیق کو نہیں بھولتا۔ کیا تم میری ایک اور آرزو پوری کر سکتے ہو کہ انسان محبت میں ایک دوسرے کو نہ بھولیں؟ میں نے کہا، میں یہ بھی ممکن بناؤں گا، میں یہ کروں گا۔ خدا نے کہا، میری ایک آخری خواہش ہے، اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو تو تم نے میری تمام خواہشوں کو پورا کر دیا۔ میری فہرست بہت لمبی ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کر کے تم نے وہ سب پوری کر دی۔ میں نے جواب دیا، خدایا، میں تمہیں یہاں ایک بہترین موقع فراہم کر رہا ہوں، بس آگے بڑھو اور اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ اپنے ہونٹ کھولو اور مجھے بتاؤ۔ خدا نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری تمام تخلیقات، خاص طور پر انسانی تخلیق، آئینہ ہو۔ جب میں اس آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں خود کو اس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان میرے جیسا بن جائے۔ بہت دنوں سے یہ آئینہ کئی حصوں میں بکھر چکا ہے، اور جب میں اس آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ بدصورت نظر آتا ہے۔
کیا تم میرے لیے نیا آئینہ بنا سکتے ہو؟ کیا تم لوگوں کے دلوں کو ایسے آئینے میں بدل سکتے ہو کہ میں اس میں اپنی اصلیت دیکھوں؟ میں اس میں اپنے بارے میں کوئی پینٹنگ یا خواہش مند سوچ نہیں دیکھنا چاہتا، صرف اپنی اصل ذات یا انسانی تخلیق میں خود کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ آنسوں سے خدا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر تم یہ خواہش پوری کر سکتے ہو تو میں تمہیں جو چاہو دوں گا۔ اس موقع پر میں نے مضبوطی سے کہا، خدایا ایسا مت کہو، تم دعا گو ہو، تم میرے گھر آئے اور میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بیکاری بنانے کی کوشش نہ کرو، مجھے اپنے جیسا فریادی نہ بناؤ۔ ٹیلی پیتھک طریقے سے میں خدا کے خیالات کو پڑھ سکتا تھا۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے، یہ انسان پاگل ہے، اپنے دماغ سے باہر ہے، آج تک مجھے کسی نے بھکاری نہیں بنایا۔ صرف اس لیے کہ میں نے اس سے بات کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ثابت کر دیا کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ پورا کر سکتا ہے۔ بہرحال خدا میری گفتگو میں دوبارہ داخل ہوا اور کہا، تاہم تو نے پہلے ہی مجھے بھکاری بنا کر میری پوزیشن سنبھال لی ہے، اس لیے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جب تم میری تمام خواہشات پوری کر لو گے تو مجھے بتانا۔ اس دن میں تجھے خالق کہوں گا اور اس تخلیق میں فقیر بن جاؤں گا۔ تم نئے خالق ہوگے جس نے میری خواہشات کو پورا کیا۔ میں نے اسے دوبارہ تفصیلی طور پر واضح کر دیا۔ تم پھر سے بھول گئے، تم میرے پاس دعا گو بن کر آئے۔ دراصل تم نے مجھے مانگنے والوں کی ایک لمبی قطار میں ایک بھکاری کے طور پر کھڑا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن تم نے جان لیا کہ میں بھکاری نہیں ہوں۔ اس کی بجائے تم نے آہستہ آہستہ مجھے اپنی فہرست میں شامل خواہشات بتا دیا۔ تم نے اپنے آپ کو دعا کرنے والا بنا دیا۔ مجھے یہ مت کہو کہ جب میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں تو تم مجھے سب کچھ دے سکتے ہو۔ خدا نے جواب دیا، تم نے مجھے لاجواب بنا دیا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا دوں۔ جب تم نے میری تمام خواہشات پوری کر دیں، لیکن اب میرے پاس اس کے بارے میں سوچنے کے لیے کافی وقت ہے۔ میرے پاس یہ سمجھنے کے لیے کافی وقت ہے کہ میری تخلیقات مجھ سے بڑی ہو سکتی ہیں۔ تم سے بات کرتے ہوئے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری تخلیقات اور انسان کی تخلیق مجھ سے بڑی ہو سکتی ہے۔ خدا مجھے چھوڑنا چاہتا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا، یہ الوداع کہنے کا وقت ہے، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میں خدا نہیں، خالق ہوں جو صرف دیتا ہے، بلکہ میں ایک دعا کرنے والا بھی ہوں۔ میں نے اپنی خواہشات کی لمبی فہرست دکھانے کے لیے دل نہیں کھولا۔ جاتے وقت خدا نے سوچا، میں دیکھوں گا کہ کیا یہ نوجوان اپنی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں سنجیدہ ہے، اور اگر وہ اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی زندگی اپنے وعدے کے لیے وقف کرتا ہے۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کو الوداع کہا، اور ایک بار پھر خدا نے مجھ سے کہا، اب تک تم سے پہلے اتنے نبی آئے ہیں، انہوں نے تمام مطالبات مجھ سے کیے، اور ان کی دعاؤں میں بہت سی تمنائیں تھیں۔ میں نے ان کی تمام دعائیں پوری کیں، اس لیے انہوں نے میری منشا کے مطابق کام کیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جیسا میں نے کہا تھا۔ انہوں نے میرے دل کے آسمانی راز تخلیقات کے ساتھ نہیں بتائے۔ انہوں نے معاشرے کو بتایا کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں، اور اس طرح خود کو مرتبہ دیا۔ میں نے ان کو ان کی اجرت دے دی، لیکن انہوں نے انسانیت کو یہ نہیں بتایا کہ میں بھی اپنی مخلوق میں ایک دائی ہوں۔ ہم نے الوداع کہا اور میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ اس دن سے میں بے گھر تھا۔ وقت گزر گیا اور میں خدا سے دوبارہ ملا۔ اس وقت میں ایک پل کے نیچے سو رہا تھا۔ خدا نے اس دکھی جگہ پر میری عیادت کی اور مجھ پر
بہت رحم کیا۔ خدا نے مجھ سے پوچھا، جب تم خود بے گھر ہو تو تم میری خواہشات کیسے پوری کرو گے؟ تم نے میری وجہ سے اتنا اپنا گھر چھوڑا اور تم پلوں کے نیچے بھکاری کی طرح سو گئے۔ تم پر ایسے دن بھی گزرتے ہیں جب تمہارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تم ایک ٹی بیگ لے کر اسے گرم پانی میں 20 بار استعمال کرتے ہو۔ تو میری خواہشات کیسے پوری کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، تم مجھے نہیں جانتے۔ تم صرف میری ظاہری حالت دیکھتے ہو، لیکن میرے دل میں میں سب سے امیر شخص ہوں۔ بس واپس جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، اپنی تخلیقات کے ساتھ جیو، فرشتوں کے ساتھ جیو، اور بس مجھے بھول جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب میں تمہاری فہرست میں شامل تمام خواہشات کو پورا کر لوں گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ خدا چلا گیا، لیکن اسے افسوس ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور میں استنبول میں غیر قانونی طور پر رہ رہا تھا، جہاں مجھے قید میں رکھا گیا تھا۔ خدا نے مجھے وہاں بہت بیمار پڑا دیکھا۔ میرے ارد گرد لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے تھے۔ میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب خدا نے اپنے آنسوؤں اور ہمدردی سے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، اس نے مجھے دوبارہ یاد دلایا، اگر تم چاہتے ہو تو مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ میں اپنی خوفناک صورتحال میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ اور پھر مضبوطی سے اعلان کروں، میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ میں نہ تو بھکاری ہوں اور نہ ہی مانگنے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم بس جاؤ۔ اس بار خدا ٹھہرا اور چند لمحے خاموش رہا۔ جانے سے پہلے اس نے میرے قدم چومے اور مایوسی سے کہا، تم نے میری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑا۔ مجھے تمہارے لیے افسوس ہے۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کرتے ہوئے جواب دیا، یہ وقت گزر جائے گا اور میں ان تمام خواہشات کو پورا کروں گا جو تم نے مجھے بھکاری کے طور پر بتائی تھیں۔ پھر خدا چلا گیا۔ کچھ سال اور گزرے تھے کہ خدا پھر آیا کہ کیا میں نے اس کی تمام خواہشات پوری کی ہیں۔ خدا مجھ سے رات کے 1 بجے ملا۔ اس وقت میں آسٹریا میں آدھی رات تک سڑکوں پر اخبار بیچ چکا تھا۔ ایک بار خدا نے مجھ سے کہا، جب بھی میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہاری حالت پچھلی بار سے زیادہ خراب ہوئی ہے اور میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اگر تم مجھ سے کسی چیز کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو براہ کرم مجھے بتاؤ۔ میں نے سر ہلا کر کہا، نہیں، میں بھکاری نہیں ہوں۔ خدا نے مجھ سے پوچھا، میری فہرست میں جو خواہشات میں نے تم سے پوچھی تھیں، تم وہ خواہشات کیسے پوری کرو گے؟ میں نے جواب دیا، فکر نہ کرو، تم تمہاری مخلوقات کے خالق ہو اور میں ایک مخلوق ہوں، لیکن دل میں تم نے مجھے دیا۔ ان میں تمام مخلوقات بس سکتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ تخلیقات کے لیے کافی جگہ باقی ہے جو تم اب بھی تخلیق کرو گے۔ خدا حیران اور خاموش تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے کیا کہے۔ اور پھر بہت وقت گزر گیا اور خدا مجھ سے دوبارہ ملا۔ میری زندگی میں صرف وہی چیزیں بدلی ہیں جو میرے ارد گرد کے حالات تھے۔ وہ بدتر اور زیادہ نا امید ہو گئے ہیں۔ جب خدا نے میرے سامنے قدم رکھا تو اس نے اداسی سے بھری آواز میں کہا، اگر تم چاہو تو میں اپنی تمام خواہشات واپس لے سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ صرف بار بار دہرا سکتا ہوں کہ میں تمہاری تمام خواہشات کو پورا کروں گا۔ مجھے صرف تھوڑا اور وقت چاہیے۔ میری زندگی میں وقت سے زیادہ قابل اعتماد کچھ نہیں گزرا۔ جب بھی خدا میرے پاس آیا، نا امیدی کا پہاڑ اور بھی اونچا ہو گیا۔ ہر بار اس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی اور وہ مجھے اپنے وعدے سے رہائی دے سکتا ہے اور اپنی خواہشات کو واپس لے سکتا ہے، اور ہر بار میں نے تھوڑا اور وقت مانگا جو اٹھتا ہوا لگتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزوں نے
اپنا تباہ کن راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ زمین پر زندگی نے مجھے گھٹنوں تک لانے کی کوشش کی۔ اس انتہائی نچلے مقام پر خدا دوبارہ ظاہر ہوا، لیکن اس بار اس نے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ وہ بے اختیار بیٹھ گیا اور ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی میں اس نے اتنے آنسو بہائے کہ اس کی آنکھوں سے ندیاں بہہ نکلیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت لگتا تھا کہ وقت ساکت کھڑا ہے۔ آخر میں اس نے شفقت سے لیکن محبت سے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے ہی بوڑھے ہو چکے ہو۔ تمہارا جسم وقت کے نشانات سے نشان زد سرمئی بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میں اپنی خواہشات واپس لیتا ہوں۔ تمہیں صرف یہ کہتا ہوں، یہ صرف ایک جملہ ہے، صرف چند الفاظ۔ کم از کم کہو، اے خدا، مجھے افسوس ہے میں تمہارے آئیڈل، تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر سکا۔ بس اتنا کہو، اے خدا، تم واقعی خالق ہو۔ خدا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں ایک دعا کرنے والے کے طور پر رسوا کیا۔ میں نے سختی سے جواب دیا، میں ایسی بات کبھی نہیں کہوں گا۔ میں نے اپنی خواہش بتائی، تم نے اپنی خواہش بتائی، میں نے تم سے بالکل نہیں پوچھا۔ میں بھکاری نہیں تھا۔ تمہارے آنے کے پہلے لمحے سے تم نے مجھے ایک دعا کرنے والے کو نیچا کرنا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس کی بجائے تم نے یہ عہدہ سنبھالا اور اپنی فہرست میرے سامنے پیش کی، اور ایک کے بعد ایک خواہش اور ایک مطالبہ ظاہر کیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں زندہ ہوں۔ میں اب بھی زندہ ہوں۔ میری طرف دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تمہاری تمام خواہشات جو ایک لمبی زنجیر سے جڑی ہوئی ہیں، میں پوری کروں گا۔ اس بار خدا نے مجھے گلے لگایا۔ اس کے اگلے دورے پر خدا نے پہلے ہی اوپر سے اس بری دنیا کے اندھیرے سے میرے دل کی چمکتی ہوئی ایک چھوٹی سی روشنی دیکھی جو پوری انسانیت میں پھیل گئی۔ وہ میرے پاس آیا اور بہت حیران ہوا کہ میرے دل میں اس دنیا کے اندھیرے میں سوراخ ہو گیا۔ میرے دل سے ایک چھوٹی سی روشنی نکلی جو اس دنیا سے اندھیروں کو دور کرنے کے راستے پر تھی۔ یہ دنیا اندھیرے کی دنیا ہے اور درد اور غم سے بھری ہوئی ہے، لیکن خدا نے دیکھا کہ میرے دل کی شمع اس دنیا سے کچھ اندھیرا لے جا رہی ہے۔ خدا میرے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کو چومنا چاہتا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ اس سے پہلے کہ خدا کچھ کہتا، میں اس کے قدموں میں جھک گیا اور دل کی گہرائیوں سے اس سے کہا، ہلنا مت، مجھے اپنے آنسوؤں سے تیرے پاؤں دھونے دے۔ مجھے اپنے آنسوؤں سے تیرے پاؤں دھونے دے۔ بس چند لمحے مزید ٹھہرو اور تھوڑا انتظار کرو۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ میں تمہاری دی ہوئی فہرست میں تمام خواہشات کو پورا کروں گا۔ خدا نے پوچھا، تم بوڑھے ہو چکے ہو۔ کیا ہوگا اگر تم پہلے ہی بہت بوڑھے ہو اور اسی وجہ سے تم اجازت نہیں دے سکتے؟ کیا میری تمام خواہشات پوری ہوئیں، لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی زندگی میں ایسا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں ابھی تک اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ خدا نے پوچھا، میری خواہشات کب پوری ہوں گی؟ کیونکہ تم دن بدن بوڑھے ہو رہے ہو۔